جی بالکل، میں اس وقت خوبصورت وادیوں کی سرزمین وادی سوات کے انتہائی حسین علاقے گبین جبہ میں موجود ہوں۔ آج کل موسم انتہائی خوشگوار ہے اور چاروں طرف جو میرے بیک گراؤنڈ میں پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پر موسم سرما کی پہلی برفباری بھی ہوئی ہے۔ پتجھڑ کا موسم ہے، یہاں پر مختلف رنگ کے درخت آپ کو نظر آئیں گے، ان کے مختلف رنگ کے جو پتے ہیں وہ انتہائی حسین منظر پیش کر رہی ہے۔ سیاحت کے حوالے سے کافی مشہور یہاں پر ایک مقامی جو صحافی ہے شرین زادہ صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس موسم میں سیاحوں کے لیے ان کا میسج کیا ہے اور اس حسین وادی کو وہ کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شرین زادہ صاحب، آپ نے خود سیاحت پر کافی کام کیا ہے اور اب بھی کام کر رہے ہیں۔ کس طرح ڈسکرائب کریں گے اس پوری ویلی کو، اور اگر سیاح اس موسم میں یہاں پر آنا چاہے تو ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ مولی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد پہلی دفعہ یہاں پر سڑکیں بحال ہو گئی ہے اور موسم خزاں بھی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو برف باری بھی ہوئی ہے۔ تو سیاحوں کو اور کیا چاہیے؟ کالام روڈ کے حوالے سے سیاحوں کو کافی خدشات تھے، تحفظات تھے کہ وہ خراب ہے، لیکن گبین جبہ اور ملم جبہ ایک ایسی پوائنٹ ہے کہ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور یہاں کے خوبصورت نظاروں کے ساتھ ساتھ آج کل جو پتجھڑ کا موسم ہے، رنگ برنگے پتے جو گرتے ہیں، اس کا جو سونگ ہے، اس کا جو نظارے ہے، وہ کچھ اور نظارہ ہی جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سیاح ہیں، اگر وہ سوات کو اگر ان دنوں میں آنا چاہتے ہیں تو ان دنوں کے لیے ان کے لیے بالکل ڈفرنٹ موسم ہے۔ یعنی یہاں پر سوات میں جنوری فروری میں علیحدہ موسم ہے، اسی طرح گرمیوں میں علیحدہ ہے اور ان دنوں میں علیحدہ موسم ہے۔ تو وہ آئے اور یہاں کے موسم سے وہ خوب لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کا کیا میسج ہے؟ آپ اس علاقے میں موجود ہے، کسی زمانے میں یا گزشتہ چند دنوں میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ حالات مناسب نہیں ہے، پرامن نہیں ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ خود اس علاقے میں موجود ہے، گبین جبہ کا ایک علاقہ ہے، اس طرف یہ پورا تحصیل مٹا بھی ہے، تو آنے والے سیاحوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہے؟ اچھا، ایسا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی اس علاقے کا وزٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں۔ اسی طرح کل IGP بھی آئے تھے، اس طرح مختلف سیکرٹری اطلاعات بھی آئے تھے، بیرسٹر صاحب بھی آئے تھے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اور سیاحوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ سوات میں امن ہے اور کشیدہ جو صورتحال تھے اگست میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اس طرح ایک دو واقعات جو پیش آئے تھے، اس کے بعد اگر میں دیکھوں جس طرح انتظامیہ، صوبائی حکومت، ضلعی انتظامیہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوات کی جو بدنامی ہوئی ہے جو کشیدگی کے حوالے سے وہ کسی طرح وہ ختم ہو جائے اور سیاح ایک بار پھر اس علاقے کا رخ کرے۔ تو میں خود بھی یہاں پر موجود ہوں اور زیادہ تر علاقے میں خود بھی وزٹ کر رہا ہوں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ سوات کشیدگی کے دوران بھی سیاحوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو ہمارے یا اس طرف ہو یا اس طرف ہو، سیاحوں کے لیے یہاں پر وہ مہمان ہے اور مہمانوں کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا کسی بھی علاقے میں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سیاحوں کو آنا چاہیے، کشیدہ صورتحال کی جو بادل منڈلا رہے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شرین زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ سوات کے ایک سینئر صحافی جو کہ گزشتہ 20-22 سال سے سوات میں موجود ہے، یہاں پر رپورٹنگ کرتے ہیں اور نہ صرف سیاحت کے حوالے سے بلکہ امن و امان کے حوالے سے اس پوری صورتحال پر اس کی گہری نظر ہے۔ سید شہاب الدین صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اس پوری وادی کے حوالے سے آپ کے تاثرات کیا ہے؟ انتہائی خوبصورت منظر ہے، اس پوری منظر کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سوات میں پتجھڑ کی آمد ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خزاں میں بھی بہار کے جلوے ہیں۔ تو ایک طرف سبزہ ہے، ہریالی ہے، دوسری طرف رنگ برنگے پتوں کی بہار ہے، اور ایسے میں اگر ہم دیکھیں تو گبین جبہ، کالام اور میادم سمیت دیگر جو ہمارے بالائی پہاڑ ہے تو پہاڑوں پر برف بھی پڑی ہے اور خوبصورت نظارے ہیں۔ موسم یکسر تبدیل ہو گیا ہے اور موسم نے ایسی انگڑائی لی ہے کہ رت ہی بدل گئی ہے، اور سیاحوں کے لیے یہ آئیڈیل موسم ہے۔ جس طرح شرین زادہ صاحب نے ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ چند دن پہلے یہاں پہ کچھ واقعات رونما ہوئے۔ ان واقعات کی وجہ سے سیاحت کو کافی ایک دھچکا لگا اور کافی سارے سیاح جو تھے وہ واپس چلے گئے۔ ایک تو سیلاب آیا، سیلاب کی وجہ سے کافی جو ہے سیاحت کو نقصان پہنچا،
اور پھر جو امن و امان کی صورتحال ذرا ابتر ہوئی تو اس سے بھی کافی نقصان پہنچا. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب کے بعد جو ہے آبادکاری بھی ہو رہی ہے, جو راستے ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں, اور اسی طرح جو سیاحتی علاقے ہیں تو ان تمام تر علاقوں میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امن کی فضا جو ہے وہ برقرار ہے. لوگوں کو آنا چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے, کیونکہ سوات ایک ایسا علاقہ ہے اور یہاں پر جو وادیہ ہے تو یہ وادیہ کسی جنت سے کم نہیں, اور لوگوں کے ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ وہ سوات آئے. جس طرح موسم گرما میں یہاں پہ آب و ہوا معتدل رہتی ہے تو اسی طرح موسم سرما میں بھی یہاں پر. آپ کیا توقع کرتے ہیں, جس طرح کل اپنی پریس کانفرنس میں آئی جی خیبر پختونخوا معظم جانصاری کا بھی کہنا تھا کہ اس سال سنو فیسٹیول کیا جائے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہے یہاں پر سنو فیسٹیول, اسکینگ وغیرہ یہ تمام مقابلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اوورآل اپنے پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو یہ جرائم جو ہے یہ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اسی طرح امن و امان کی صورتحال کا ابتر ہونا یہ بھی معمول ہی کی بات ہوتی ہے, لیکن سیکورٹی اداروں اور پولیس کو جو ہے اس حوالے سے اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں کہ جو فضا ہوتی ہے یا جو جرائم ہوتے ہیں روک تھام کے حوالے سے اور لوگوں کو جو خدشات ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو اقدامات کرنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گبین جبہ میں ہم موجود ہیں. مالم جبہ اگر ہم دیکھیں, کالام دیکھیں, تو سنو فیسٹیول اگر ہوتا ہے اور سیکورٹی کے جو حالات ہیں وہ اگر بہتر بنائے جائیں اور اقدامات کیے جائے تو میرے خیال میں سنو فیسٹیول کا ہونا مشکل نہیں ہے, اور یہاں پہ ہو سکتا ہے اقدامات کیے جائیں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ 2010 میں بھی حالات خراب تھے لیکن اقدامات کیے گئے سیکورٹی کے, اور اس وقت بھی جو ہے کافی ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئی تھی. بہت شکریہ. سید شہاب الدین صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ آپ کو یہ مناظر بھی دکھائے کہ بالکل یہ گبین جبہ کے پہاڑ ہے جس پر ابھی تقریباً 6 سے 7 انچ تک برفباری ہوئی ہے. یہ موسم سرما کی پہلی برفباری ہے. انتہائی دلکش مناظر ہے یہ, اور یقیناً ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیاح جو ہے ان حسین مناظر کو دیکھنے سوات پہنچتے ہیں. سوات ایک دفعہ پھر ان تمام سیاحوں کا انتظار کر رہا ہے. حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں, اور جس طرح کل بھی یہاں پر آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا تھا کہ یہاں پر اس سال بھی ایک ونٹر سنو فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا. اس سنو فیسٹیول میں مختلف گیم رکھے گئے ہیں جس میں پورے پاکستان کے لوگوں کو دعوت بھی دی جائے گی. تو اس لیے آپ تیاری ضرور پکڑے اپنے لیے, اپنے دوستوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے, اور سوات کی ان حسین مناظر کے لیے اپنا پروگرام بنائیں. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.